اب جن میں نور ایمان ہے ان کے لیے قرآن کا کہنا کہ قیامت حق ہے، بس حق ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا ان اللہ یبعث من فی القبور. قیامت آنے والی ہے، گھڑی آنے والی ہے، جس میں کوئی شک نہیں. اللہ جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھائیں گے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ قبروں سے دوبارہ کھڑا کر دیں گے بندوں کو. قرآن نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. جب اللہ نے کہہ دیا، جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں زندہ رکھا، جس نے ہمیں موت دی، وہی کہہ رہا ہے میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، تو کیا مشکل ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات. اور حضور نے خود قبروں پہ کھڑے ہو کے فرمایا انہما یعذبان، دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو جب اللہ فرما دیں، حضور فرما دیں، پھر شک کا کیا بنا؟ پھر کافر ہی شک کر سکتا ہے نا. چونکہ جب نور ایمان آ جائے گا تو پھر سمجھنا کوئی مشکل نہیں. عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے کہ جی قبر کھول دی جاتی ہے اور 70 ہاتھ پھیل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی قبر کے ساتھ قبر ہے، یہ 70 ہاتھ پھیل گئی تو یہ مردہ ادھر آ جائے گا، یہ ادھر آ جائے گا. اگر ادھر مرد ہو ادھر عورت ہو تو پھر اچھا ہے، مرنے کے بعد ملتے رہیں گے قبر میں. یہ کیا عقل ہے. لیکن جب نور ایمان ہو کہتا ہے یار خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کٹھے پلنگ پہ سو رہے ہیں. خاوند دیکھ رہا ہے کہ میں جنت کے باغوں میں ہوں اور بیوی دیکھ رہی ہے کہ میں جہنم میں چل رہی ہوں، حالانکہ دونوں ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں. لیکن اس کو خواب میں یہ نظر آ رہا ہے، اس کو خواب میں یہ نظر آ رہا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت پر ایمان کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے. جب اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما دیں گے تو پھر اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ تعجب فرمائے. اس سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. جب اتنے دلائل تم دیکھ چکے ہو پھر بھی تمہیں شک ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبًا قَوْلُهُمْ، اگر تم ان کے شرک پر تعجب فرماتے ہو، اس سے بڑا تعجب والی بات تو ان کی یہ ہے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور قیامت میں ان کے گلے میں طوق ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان تعجب من تکذیب هؤلاء المشرکین بالوعد، قیامت کے انکار سے اگر آپ تعجب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، تمام دلائل ان کے سامنے ہیں. اللہ اپنی مخلوق میں قادر ہیں جو چاہے کریں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے بعد انکار کرتے ہیں کہ سیعید العالم خلقا جدیدا، کہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے. وہ بدبخت تو جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے تم کو اس وقت پیدا کیا جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ تعجب کر کے کہتے ہیں اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے. وقد علم كل عالم وعاقل ان خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، حالانکہ ہر علم والا یہ جانتا ہے، ہر عقل والا یہ بات سمجھتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ایک چھوٹے انسان کے مقابلے وہ تو بڑی چیز ہے. جب اس پہ وہ قادر ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ وَأَنَّ مَنْ بَدَأَ الْخَلْقَ، جس نے ابتدا میں پیدا کیا ہے، فَالْإِعَادَةُ عَلَيْهِ أَسْهَلُ، دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور آسان ہے. كما قال تعالیٰ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو
کہ وہ ذات پاک جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے اللہ کو کوئی کمزوری یا کوئی تکان بھی نہیں ہوئی، بقادر علی ان یحیی الموتیٰ کہ دوبارہ مردہ کو زندہ کرے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ مرنے کے بعد مردوں کو بھی زندہ کریں گے، صرف انسانوں کو نہیں، انسان، جن، ملائکہ، حشرات، پرند چرند، ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی۔ ثم نعت المکذبین بہذا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مکذبین کے بارے میں فرماتے ہیں، اولئک الذین کفروا بربہم وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن نے کفر کیا ہے، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے قیامت والے دن، يُصْلَحُونَ بِهَا فِي النَّارِ، اور ان کو وہیں ڈالا جائے گا، گھسیٹا جائے گا جہنم میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مَاكِثُونَ فِيهَا أَبَدًا لا يحولون عنها ولا يذولون، نہ ان کو وہاں سے نکلیں گے اور نہ وہاں سے کسی طرح نکالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا استعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلہم المثلات وإن ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وإن ربک لشدید العقاب۔ یقول تعالی ویستعجلونک اے ہؤلاء المکذبون، یہ جھٹلانے والے جلدی کرتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں برائی نیکی سے پہلے، بھلائی نیکی عذاب نیکی سے پہلے، بالسیئات قبل الحسنۃ بالعقوبۃ کما اخبر عنہم، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین وما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، یہ کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ قرآن اتارا، نعوذ باللہ آپ تو دیوانے ہیں، کیوں نہیں لے آتے؟ فرشتوں کو لے آئیں، تمہارے ساتھ آئیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ اللہ نے فرمایا فرشتے نہیں اترتے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور جب وہ اتریں گے تو پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی عذاب سے۔ وقالوا یستعجلونک بالعذاب، یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ قال تعالی سأل سائل بعذاب واقع، اسی طرح میں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو کافر ہیں وہ جلدی مانگتے ہیں، والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے، اور جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا حساب جو دنیا میں عذاب دے دے، اے عذابا و حسابنا عقابنا و حسابنا کما قال مخبر عنہم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے اور قیامت حق ہے، ہم پر پتھروں کی بارش، ابھی عذاب نازل کر دو۔ وَكَانُوا مِنْ شِدَّةِ تَكْذِيبِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَكُفْرِهِمْ يَضْرِبُونَ أَن يَأْتِيَهُمْ بِعَذَابِ اللَّهِ، چونکہ ان کے اندر تکذیب ہے، سرکشی ہے اور کفر ہے، اس ضد سے وہ کہتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ أَيْ قَدْ كَانَ لَكَمْنَا بِالْأُمَمِ الْخَالِيَةِ وَجَعَلْنَاهُمْ عِبْرَةً وَعِظَةً لِمَنِ اتَّخَذَ بِهِ، ان سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں جن سے ہم نے انتقام لیا، ان کو عذاب کیا دنیا کے اندر، اور ان کے لیے وہ عبرت بن گئے اور ان کے لیے وہ موعظت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کوئی نصیحت پکڑے۔ تو یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، اصل وجہ کیا ہے؟